كشف الدجى بجماله حسنت جميل خصاله صلوا عليه وآله. جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کی ہے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کوئی زمان خاموش نہ ہوئے، بلند بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد حضور نبی کرم نور مجسد احمد مجتبی نبی سردار ختم نبوت کے تاجدار آمنہ دلال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم آپ نے عظیم و شان بارگاہ دے اندر حدیت درود شریف کا احترام عقیدت پیش کرنے تو بعد میری انتہائی واجب الاحترام استاد الخطباء شمال مقبول زمانہ حضرت علامہ مولانا محمد علی شاہ صاحب سیالوی منظوری نظر امیر شریف حضرت خواجہ خانقاہ حضرت خواجہ محمد حمید الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی آپ کی منظوری نظر فیض یافتہ ہر دن عظیم شمشیر ملک محمد ممتاز قمر صاحب امام میں اس حمید الدین کا نام لیا جس نے اپنا غیر بھی نام لینے واسطے تربتی ایمان کوئی میں مبالغہ بیان کر رہا اس کی وجہ یہ بھی ہر بندہ اس چیز کو واقع ہے جدوں بھی ناموس کا مسئلہ ہے حضور خواجہ امیر شریعت آپ نے بیماری کو نہیں بیٹھا ایماندار کسی چیز کو نہیں بیٹھا کہ نہیں بیٹھا کہ میں میری عمر کتنی ہے ایماندار اس بردے کرے میدان میں آپ کے گستاخاں کی اکھاں میں اکھاں پاک کے دسیا پیر سیال کا جینا بھی نبی واسطے مرنا بھی نبی واسطے سبحان اللہ پیر سیال حضرت پیر خواجہ محمد قمر الدین سیالوی پیر خواجہ محمد حمید الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ زندہ ایک ایماندار مقام انجے نہیں ملتے. میں اکثر ایک شیر پڑھتا ہوں کوئی بڑھ گیا ہونا پکھیاں کوئی چھوڑ کے شیش محل چلے آتے کوئی پلیا ناز سے نخرے میں کوئی ریت رمتے تھل چلے آتے کوئی بھول گیا مقصد کا پڑھتا کوئی کر کے مقصد حل چلے آتے غلام فریقہ اتھے ہر کوئی مصرف کوئی آج چلے آتے کوئی کل چلے آتے ایمان مال پیر سیال او جڑا میں جس کی ساری زندگی یا مدینے دیوانے مصطفیٰ کی حضور کا پیار کرتے ہیں یا رب دے قرآن کا پیار کرتے ہیں اور آپ اسی وقت میں اتنے اشارے کا ہوتے ایک گھل کرنا چاہتا اگر پیر سیال ایک دور ہے پیر سیال ایک دور ہے کہ دنیا کے ایک مقام ہے
جدا قصیدہ خود رب پڑھتا سبحان اللہ. میں اشارے کرنے اور میرے کو خبر نہیں میں وضاحت کرتا میں گل کرنا چاہتا جدی زلفاں کی قسمہ رب آتا کھل کیا تو سبحان اللہ. اگر گل ہو رہا ہے جی میری چھاتی حاضر کوئی مبالغہ رائی نہیں اور میں کوئی نگلاغہ نہیں کر رہا. قرآن کی آیت کا سہارا لے کے فقیر گل کیا کرتا ہے لا اقسم بہذا البلد سونیا میں تیرے شہر کی قسم. ایماندار یار یارہ نال پیار کرتا ہے. علامہ شاہ صاحب قرآن آج پڑھ کے تو دیکھو نا اگر رب اللہ بولتے شہر دیا قسم اٹھانا ہے رب کعبہ کی قسم مجھے دکھاؤ کوئی ایسا نبی رسول پیغمبر ہوئے جب شہر دیا قسم رب اٹھاوے نا رب کعبہ کی قسم بلکہ رب نے یار میں بنا کے دنیا والے میں بس ہے دنیا والے سن لو جب میرے یار نال پیار کرے گا میں وہ دا عرشاں فرشاں تے بیٹا اور کتنے میں اشارہ یہ کرنا چاہتا بس کیونکہ ٹائم ختم ہو چکا ہے. میں اشارہ یہ کرنا چاہتا عقیدے دے حوالہ نہ اور پڑھے لکھے لوگوں دے حوالہ نہ میں اشارہ یہ کرنا چاہتا کوئی یاد رکھو لیلۃ القدر لیلۃ القدر انا انزلنا وفی لیلۃ القدر. لیلۃ القدر 1000 سال دی رات کو افضل رات جگہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے میں پڑھ پیا کرتا ذہن حاضر رکھ کے گل کرتا لیلۃ القدر دی رات 1000 سال تو افضل ہے. اور یہ تو وہ قرآن ہے جڑا روح مصطفیٰ ہے اور جڑا حضور تے نازل ہویا اے او قرآن ہے. اگر قرآن دی ایک اہمیت ہے جڑا سراپا قرآن پڑھ کے آیا اور جڑا چلنا قرآن جڑا بیٹھنا قرآن جڑا بولنا قرآن اے جڑا جلفہ میں جن کی کرے کہ میرا اللہ فرماتا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین رب کعبہ کی قسم آج ہماری بدبختی ہے ہماری قرآن سے دوری ہے. میں نے کہا ارے قرآن پڑھ کے بتے شاید قرآن کبھی نبی کی سیرت بیان کرتا ہے ارے کبھی نبی کی سنت بیان کرتا ہے ارے کبھی نبی کی شان بیان کرتا ہے. اور میرے رب نے پتہ کی فرمایا شاد انداز میں ان کا جواب انا ارسلناک ارے شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. بلکہ عاشق کا پتہ کی گلی گلی کرنا عاشق کا کہنا یا خبر کتنے چھپ گئے یا خبر کتنے تارے چھپ گئے پر نہ دو ساری زندگی کمرے والے بھی زلفاں نال پیار کر دیا مدینے والے نال پیار کر دیا اور میں اتنا قرآن کی آیت پڑھانا اب آپ جی وجہ دن کرو سنو فتنا بعضهم على بعض وذاق کا ٹائم نہیں میں وضاحت کرتا لیکن میں تصور ایک کرنا ہے ارے لوگوں میرے نبی نال یاریاں مارو بڑے بڑے نبی ہیں بڑے بڑے رسول ہیں بڑے بڑے پیغمبر ہیں ایسی سارے نبیاں رسولوں نے بندے آیا لیکن کہ جب کملی والے بھی شام بھی بھاری آنے تو یہی کہنا پڑنا کملی والے بھی جتنا بھی بھاری آنے یہی کہنا پڑنا خیر سو اولیاء اولیاء سے رسول اور رسول سے اشارہ اور ایک کرنا چاہتا ماشاءاللہ تسی پڑھے لکھے لوگ غور کرنا میں آتا ہے نا جس رات میں قرآن آیا وہ 1000 سال کو افضل ٹھیک ہے اور غور کرنا جس جگہ تے موسیٰ علیہ السلام
آپ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ نے اس جگہ کو مصلی بنایا، اس جگہ میں مصلی بنایا۔ ایمان نال اور کسی جگہ میں مصلی نہیں بنایا، اسی جگہ میں اسماعیل علیہ السلام دی ایڑیاں جس جگہ تے لگی پانی میں رب نے پانی کا چشمہ پیدا کیا، پانی کا چشمہ، اور جس جگہ تے بنائی حاجرہ توڑیاں رب نے انہاں پہاڑیاں پر نشانی بنا میں نے بھی کھاؤ کوئی ایسی بی بی ہوئی جیڑی یہاں میں بولتے جناب دوڑے تے رب نشانیاں بنا کسی اور جگہ تے، لیکن سن لو جتھے اللہ دے نبیاں ولیاں دے قدم لگے رب نے انہاں جگہ پاک کر سبحان اللہ جگہ نو پاک کیتا ہے۔ لیکن سن لو میرے نبی سے یہی کہنے والا جب تمہارے اور میرے نبی کی باری آئی ہے، ہائے 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 ہائے، جب ختم نبوت کے تائیدان کی باری آئی ہے، رب نے ایک قطرے کو پاک نہیں کیا، ایک جلنے کو پاک نہیں کیا، ایک قطرے کو پاک نہیں کیا، بلکہ رب نے پتہ کی ہمارا رب نے پوری دھرتی کو مسجد کا درجہ دے کے دنیا والے دنیا والے سن لو کوئی باتیں مخصوص جگہ پہ کتنی چاہیے اور جتوں تک خدا کی خدائی ہوگی اتوں تک مصطفیٰ کی مصطفیٰ اللہ اکبر میری ایک نظر گھڑی والی ہے دوسری نظر ہاں گلاں نہیں سمجھ آ رہی آج میں گلاں کر رہا کہ بڑیاں پختہ ایمان نال میں دسو میں تا آج دنیا میں دیو اپنے جمعہ پڑھانا ہو سکتا ہے تواڈے وچ کوئی بندہ میرے کو جمعہ پڑھ ہوے میں تو اوتھے ہی آکھیا میں آکھیا بھئی آج سرکار دی ولادت دا دن آ رہا نا جب ربیع الاول کا چاند چڑھے تو انہوں اکثر بیوہ یاد آ رہی ہیں یا دن جڑیاں لیٹر کی فضول خرچی پہ کر دیو ایک انہوں دیو میں آکے حضرت بڑی معذرت دینا 14 اگست تک دیڑے گھرتے جھنڈے جھنڈیاں لیٹر کیوں نہیں دیو وہ آدھا جھنڈی سے انگریزوں کو آزادی ملی میں کہا بس چپ کر گا لیکن انگریزوں کو آزادی ملی تو خوشی منائے پسان جہنم کو آزادی ملی اونچی آواز میں خوش کوئی دنیا کا ملا اس بات کو غلط ثابت نہیں کر سکتا اور دی وجہ یہ ہے ایمان نہ جو تو اڈا تے میرا نبی آیا ہے نا تے آپ نے آندیاں اپنا سر مبارک سے اور ربی اپنی امتی یا اللہ میری امت کو بخش دے امت کو بخش دے ایمان نہ تو اڈی سے میری نماز تو دوری نماز تو دوری لیکن زارا دا بابا واسطے دعا کر سبحان اللہ اور اتھے میں عاشقاں دی گل نہ کر جاواں اتھے اشارہ نہ کر جاواں تواڈے آون دا بول نہ پا جاواں ایمان نال میں حوالہ دین لگا لکھو حوالہ ضیاء النبی شریف حضور ضیاء النبی پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے نقل فرمایا اور خصائص کبریٰ دے اندر امام جلال الدین سیوطی نے نقل فرمایا حضرت ابو بکر صدیق حضور دے کول بیٹھے نے فجر دی نماز پڑھی کہ سرکار نے ان دعا مانگی سبحان اللہ سرکار نے ان دعا مانگی ایمان نال اپنے اپنے وقتاں نو سلام مقدراں نو سلام الگ صاحب وہ ہاڈے ون تواڈا مرشد ویکھے تے تواڈے پیر زمین تے نہیں لگدے سبحان اللہ جس ون ویتا بھی زہرا دا بابا پیا جس ون ویتا بھی ختم نبوت دا تائیدار پیا اور سمجھ نہیں پیا اندھی پہ تو کھول گیا تو سبحان اللہ اور غور کرنا جب حضور نے ان دعا مانگی نا تو پتہ رب دی بارگاہ میں کیا لکھی یا اللہ دایا قلبی اسلام دی دولت دایا قلبی اسلام دی دولت اور کرنا میں حوالہ دے چکے ہیں جو اتنی گل کی تھی نا ایمان نال رب نے قبلی والے دی دعا کو رد نہیں کی رد کیتا نہیں اس کی وجہ پتہ کی دایا قلبی اپنے خاندان میں چوبی ترین چودھری لیلا بڑا جناب پیسے والا بندہ ایمان نال جو سرکار نے دعا مانگی ہے نا تو رب نے پتہ کی فرمایا
رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا والا سوفا یعطیکا ربک فترضی کتنے الفاظ لے آنے کو ان رب نے دعا مانگی اللہ نے نبی نے دعا مانگی رب نے داعیہ قلبی نے دل دی دنیا میں بدل دیتا اللہ پر غور کرنا آج جڑے تسی محفل وچ آئے ہو نا میں تہاڈا مول پان لگا ایمان میں جدوں دعا کیتی نا کملی والے نے تے رب نے داعیہ دے دل دی دنیا نو بدلیا وے تے داعیہ قلبی اپنے خاندان والے نوں کہندا اے میرے خاندان والے جتنے تک میں روح مصطفیٰ نہ ویکھا چہرہ نہ ویکھا نا میرے دل نو سکون نہیں ملتا اچیاں لمیاں لال کھجورا یارو پتھر دی ہمیں ساوے غلام فریدا اتھے کی وسنا جتھے یار نظر نہ آوے اے تن میرا چشمہ ہووے میں مرشد ویکھنا رچا ہو اے تہاڈی میری اپروچ تو اللہ گل لے اے تن میرا چشمہ ہووے میں مرشد ویکھنا رچا ہو لوں دے منڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کچا ہو اتنا ڈٹھیا میں کو صبر نہ آوے میں ہور کسے ول بجا ہو مرشد دا دیدار ہے باہو میں لکھ کروڑا جنہاں نو سمجھ آئی کھول گیا سبحان اللہ آؤ میرے کریم نبی نال محبت کرنا لے شمع رسالت دے پروانے ہو جدوں اتنی گل کیتی نہ کرنے دے باوجود اب آپ جیوا کار داعیہ قلبی اپنے خاندان والے نو کہندا اوے میرے خاندان والے ہو میرے دل نو سکون نہیں مل رہا انہاں کیا کیوں نہیں سکون ملدا داعیہ قلبی پتہ کی تڑپ کے کہندا ایتھے دل نہیں لگدا یار چلیے شہر مدینے نو جڑا بندہ مدینے دی تڑپ رکھدا وے جڑا بندہ مدینے دی تڑپ رکھدا وے چاہندا وے میری اکھ لگے تے زہرا دے بابا دا دیدار نصیب ہو جائے ایک باری تڑپ کے بولو نا اس بندے نو معافی جڑا بندہ اپنے آپ کو رئیس سمجھدا وے اس بندے نو معافی ہے جڑا بندہ سمجھدا وے میں تہجد گزارا اس بندے نو معافی ہے جڑا بندہ سمجھدا وے میرے کول مال زیادہ وے میں بولاں گا میری توہین ہوے گی مینوں شرم آندی ہے وہ بندہ نہ بولے جڑا بندہ سمجھدا وے میں بولاں گا مینوں قبر وچ گزارا تے بابا دا دیدار نصیب ہوے گا ایک باری تڑپ کے بولو نا ایتھے دل نہیں لگدا سرکار دی بارگاہ وچ حاضر ہو کے بندہ گرل کردے نے کملی والیا میں تہاڈا غلام ہونا چاہتا ہوں کلمہ پڑھاؤ ارے داعیہ قلبی نے جنہوں اتنی گل کیتی نا میری انشاءاللہ 35 منٹاں تے تقریر ختم ہو جاوے گی لیکن اگلے جملے والا غور کرنا رب کعبہ دی قسم داعیہ قلبی نے جنہوں کلمہ پڑھیا وے نا سرکار دی بارگاہ وچ عرض کیتی کملی والے میں نمازاں نہیں پڑھیاں میں روزے نہیں رکھے میں حج نہیں کیتا میں کئی بچیاں نو زندہ دفن کیتا وے میرے نبی نے فرمایا داعیہ قلبی کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے بیڑا پار کرنا سارا دے باپا دا کام ہے میں دسنا اے چاہنا اگر داعیہ قلبی حضور کی بارگاہ وچ آ کے معافی مانگتا ہے سونے میں معاف کرا حالانکہ داعیہ قلبی ڈائریکٹ رب کی بارگاہ وچ بھی معافی مانگ سکتا ہے مانگ سکتا ہے آج لوگ کہتے ہیں اللہ سے مانگو اللہ سے مانگو میں آکھیا تیری ماں تمہاری گئی ہے اگر کوئی صحابی میں بٹھاؤ جنہاں نے ڈائریکٹ رب کو مانگو ڈائریکٹ رب کو مانگو کیوں میں اتنے ایک حوالہ دینا چاہنا قصائص کبریٰ کا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار دی بارگاہ وچ بیٹھے نے تے ایک غلام سرکار دا نوکر حاضر ہو کے عرض کرتا ہے سونیا میرے گھر کئی دنوں تو کھان پین کوئی سونیا کرم فرماؤ اور اگلا جملہ اور کرنا سرکار کہہ سکتے سن میں تو تمہیں مسائل دسن واسطے آیا میں تو صرف نماز دا طریقہ کار دسن واسطے آیا میرے کو نہ منگو
رب کو منگو کیوں دینا والا رب ہے تقسیم کرنا والا زہرا تبارک تقسیم کرنا والا زہرا تبارک میں حوالہ دے رہا خصائص کبریٰ دا اور بابے شیوکار اور کرنا جو سرکار نے نوکر نے منگیا نا تو سرکار نے جابر نے فرمایا جابر جا ایک سیر جو لے گیا کی لے گیا جو ایک سیر لے گیا آج انہاں لنگر پتا ہے جڑے انتظام کر دیو تو آٹھا میں ملک پان لگا جو جو آئے نا کہ سرکار نے ایک سیر جو اپنی تلیت رکھی رکھ کے اس غلام کو کیا لے جائے ختم نہیں ہوگی ختم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جو لے کے گیا نا تے لکھن والے نے لکھا کئی سالہ تک وہ جڑے سیر جو ختم نہیں ہوئے سبحان اللہ کئی سالہ تک ختم نہیں ہوئے ایک دن انہی بی بی بول کے کہہ لگی کرما آیا سرکار نے ایک سیر جو دیتے ہیں ایک سیر جو دیتے ہیں ذرا تولی تو صحیح جدو کھولے تو وہ سیر دا سیر دا سیر جو اے ہویا نا منظر جدو وقت بعد کھانا شروع کیتا پینا شروع کیتا کھان پین شروع ہویا سیر جو ختم ہو گیا سرکار دا نوکر جڑا میں نا انجھے دوڑتا سرکار دی بارگاہ میں چھاجر ہو کرم کرتا سونیا جو ختم ہو گیا تو میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا کہتے میرے غلامہ اگر تو انہوں نے تول لینا نہ تیری نسل ختم ہو جاتی ہے محمد کا لنگر ختم ہو تیری نسل ختم ہو جاتی ہے پر لنگر ختم نہ ہوتا ایمان نال یہ ہے لنگر یہ ہے لنگر یہ لنگر میں برکتاں بڑی ہونی ہیں دعا کرو اللہ تبارک و تعالی کچھ بیان کی ویسے عمل کرنا توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ